بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا کفارہ۔ نمبر 1، روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر درمیان میں کسی دن کسی بھی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو تو دوبارہ شروع سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد نفاس آ جائے تو وہ بھی پاک ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع سے روزے رکھے گی۔ البتہ اگر ان ایام میں کسی خاتون کو ماہواری یعنی حیض آ جائے تو اس سے کفارے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ماہواری کے دنوں کو شمار کیے بغیر 2 ماہ کے روزے پورے کرے۔ بحوالہ بہشتی زیور۔ نمبر 2، کفارے کی یہ 2 مہینے کے روزے اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کرنے ہوں تو اس صورت میں مہینوں کا اعتبار ہوگا کہ 2 اسلامی مہینے ہی روزے رکھنے ہوں گے، بھلے وہ 60 دن سے کم ہوں۔ اور اگر یکم کے علاوہ دیگر تاریخوں سے شروع کرنے ہوں تو پھر پورے 60 دن روزے رکھنے ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص ایسا شدید بیمار ہے یا اس کو کوئی ایسا سنگین عذر لاحق ہے کہ وہ کفارے کے 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو ایسا شخص 60 زکوٰۃ کے مستحق افراد میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے دے۔ ایک مستحق زکوٰۃ کو 60 دن دے دے یا 60 مستحقین زکوٰۃ کو ایک ہی دن دے دے، دونوں درست ہے۔ بحوالہ فتاوی عثمانی۔ فدیہ کے احکام۔ نمبر 1، اگر کسی شخص سے رمضان کا 1 یا 1 سے زائد روزے قضا ہو جائیں تو ان کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ فدیہ تو اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی ایسا مرض یا عذر لاحق ہو کہ روزہ رکھنے کی امید ہی نہ رہے۔ جب تک صحت یابی کی امید ہو تو فدیہ دینے کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جب صحت یابی کی امید نہ رہے تو اس صورت میں فدیہ دے دے۔ پھر اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہوگا اور فدیہ میں جو رقم دی تھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر فدیہ دینے کا موقع نہ ملے تو وصیت کر جائے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ نمبر 2، اگر روزے کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہے، جس دن فدیہ دینا ہو تو اس دن صدقہ فطر کی قیمت معلوم کر کے اسی حساب سے فدیہ ادا کیا جائے۔ بحوالہ فتاوی عثمانی، فتاوی رحیمیہ۔ نمبر 3، اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو تو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر میت پر کوئی قرضہ ہو تو سب سے پہلے میت کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد کل مال کے 1/3 حصے میں سے فدیہ کی یہ وصیت پوری کی جائے۔ اگر وہ 1/3 مال کم پڑ رہا ہو اور وہ وصیت اس میں پوری نہیں ہو پا رہی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے 1/3 سے زیادہ رقم خرچ کرنا ورثہ کے ذمے لازم نہیں۔ البتہ اگر وہ خوشی سے دے دیں
تو میت پر احسان ہوگا۔ اسی طرح اگر میت نے مال نہیں چھوڑا ہو یا اس نے وصیت ہی نہیں کی ہو تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا واجب تو نہیں، لیکن میت پر احسان کرتے ہوئے ادا کر دینا ایک بہترین عمل ہے۔ نمبر 4، فدیہ صرف انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ افطاری کے احکام۔ نمبر 1، جب سورج ڈوب جائے اور مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کا اصل وقت یہی ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے افطار کرنا ہرگز جائز نہیں۔ نمبر 2، روزہ افطار کرنے میں اصل اعتبار مغرب کا وقت داخل ہونے کا ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو افطار کرنا جائز ہے اگرچہ اذان نہیں ہوئی ہو۔ بحوالہ ماہ رمضان کے فضائل و احکام۔ نمبر 3، اگر کسی نے غلطی سے مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ذمے اس روزے کی صرف قضا لازم ہے۔ البتہ اگر یہ معلوم تھا کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا اور پھر بھی اس نے جان بوجھ کر افطار کر لیا تو اس کے ذمے اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ نمبر 4، اگر کسی مسجد میں مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ افطار کے لیے مغرب کے وقت کے داخل ہونے کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، افطاری کی دعا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔